قرب چاہتے ہو، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے کہے پہ چلو، میری سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا قرب عطا کر دے گا، اور بحیثیت بشر تم سے ہونے والی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، وقت بھی بہت کم ہے اور کوشش کروں گا اذان سے 4-5 منٹ پہلے تاکہ دوست وضو کریں۔ بڑے اختصار سے مجھ سے قبل میری جماعت کے عظیم ترجمان حضرت شاہ صاحب بڑے اچھے انداز میں گلے کی خرابی کے باوجود بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ حضرات، بحیثیت مسلمان اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت ہیں، اور مالک کا فضل ہے ہم اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہیں، اور یہ بھی اللہ کا ہم پہ کرم، فضل اور رحم ہے کہ ہمیں مرشد، رہبر، امام، پیشوا ایسا باکمال، لاجواب، بے مثال عطا فرمایا جو ہر لحاظ سے اعلیٰ بالا، اونچا، سچا سچا ہے، صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی اعلیٰ، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، شان میں افضل، جو ہر حوالے سے اونچا ہے وہ محبوب ہے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، میں اس حوالے سے صرف 2 اشارے دے کے اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا کہ مصر کی شہزادیوں نے حسن یوسف دیکھا، فقطعنا ایدیہن، پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں اور ہاتھ کاٹ لیے۔ ماں جی نے فرمایا، اور مصر کی شہزادیوں، تم نے حسن یوسف دیکھا، محو حیرت ہوئی اور تم نے ہاتھ کاٹ لیے؟ کاش تم میرے یوسف، فاطمہ کے بابا یوسف، حسنین کے نانا یوسف، صدیق و فاروق و عثمان و علی کے مقتدا اور پیشوا یوسف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پا فارسی میں کہتے ہیں پاؤں کو، حسن پا کو دیکھ لیتی، تم چھریاں اپنے جگر پہ چلا دیتی۔ وہ پیغمبر جو صورت میں اجمل، معروف ہے وہ بات، اسی پہ اکتفا کر کے آگے بڑھوں۔ 14ویں رات ہے، بڑا خوبصورت موسم ہے، مدینہ طیبہ کی فضا ہے، مدینہ شریف ہے، رات کا سماں ہے، پروانہ دیکھ رہا ہے آسمان کے چاند کو، اور اتفاق سے مسجد نبوی کے صحن میں آپ کے میرے مقتدا، پیشوا، کائنات کے امام، اماموں کے امام، نبیوں کے بھی امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پاک پہن کے مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ پروانہ عجیب سوچ میں پڑ گیا، کہتا کبھی آسمان کا چاند دیکھتا ہوں، کبھی زمین کا، 2 جہان کا چاند دیکھتا ہوں وہ اعلیٰ ہے، یہ اعلیٰ ہے، وہ شفاف ہے، یہ شفاف ہے، وہ زیادہ بالا ہے، یہ زیادہ بالا ہے۔ اس کشمکش میں نے بار بار دیکھا، اس نتیجے پہ پہنچا، روایت کرندہ ہے جابر سہارا، ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا، چنو 14ویں سی کوئی سی تارا، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ، خدا دی قسم چند مدھم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ حضرات، جو صورت میں اجمل
اور جو سیرت میں اکمل، جس کی سیرت بھی بے مثال۔ پیارے بھائیوں دوستو، اب وقت چونکہ نہیں ہے میں سیرت کی بھی اگلی مثالیں دوں، صرف ایک مثال، صرف ایک، اور وہ بھی بڑے اختصار سے۔ 40 سال سے زائد عمر ہو گئی، اللہ نے نبوت کا تاج پہنا دیا، بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، اور آپ کوہ صفا پہ آئے، اپنوں بیگانوں کو بلایا، مکے کے ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر پکارا، آپ پہاڑی کے اوپر چڑھے، لوگ نیچے بیٹھے ہیں، اپنا شریکہ برادری ساری موجود ہے، آپ ان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے مکے کے باسیوں، میرے خون کے رشتہ داروں، میرے بڑے بزرگوں، تم نے مجھے 40 سال تک اپنے اندر دیکھا، تم نے میرے بچپن کو دیکھا، لڑکپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، بکریاں چراتے دیکھا، دکان سے سودا لاتے دیکھا، دوستیاں نبھاتے دیکھا، تجارت میں جاتے دیکھا، تم نے میری زندگی کے شب و روز کو، لیل و نہار کو، ایک ایک کو دیکھا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے 40 سال مجھے آزمایا، جانچا، پرکھا، دیکھا، کیا تم نے 40 سال میں مجھے سچا پایا یا نہیں پایا؟ کاذبہ کا ترجمہ مجھے آتا ہے، مگر نسبت سرور مدینہ سے ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ تم نے مجھے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ حضرات ذی وقار اپنے بیگانے مکے کے باسی، خون کے رشتہ دار سارے کے سارے بیک زبان کہنے لگے، پیارے کیا پوچھتے ہو؟ ما جربناک الا صدقا و مرارا، جب بھی پالا پڑا، جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی آپ سے کوئی بات نبھائی، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا، سچا ہی نہیں پایا، ہم نے تو تیرا نام ہی صادق اور امین رکھ دیا۔ جانتے ہیں آپ، صادق اور امین رکھ دیا، اتنا سچا پایا۔ اور امین کس حد تک ہے؟ اس کی بھی چھوٹی سی مثال، یہ رات، ہجرت کی رات، شب ہجرت، پورے مکے کے سرداروں نے ہر گھر سے کڑیل جوان ڈھونڈا، نئی تلوار دی، حضور کے در اقدس کے سامنے آنکھیں خیرہ کر دینے والی تلواریں لے کے سارا مجمع کھڑا ہے کہ محبوب نکلے، کام پار کر دو، تیار ہیں، مطمئن ہیں۔ این اس موقع پہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر جلی حیدر کرار کو فرمایا رضی اللہ عنہ، علی میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں جو مجھے قتل کرنے آئے ہیں، میرے قاتلوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح ان کو ان کی امانتیں دے کر مدینہ چلے آنا۔ پوچھا تھا کسی نے، اے علی اس رات نیند آ گئی تھی؟ باہر تلواریں تھیں، تلوار ہے، تلوار کی جھنکار ہے، پورا مکہ تیار ہے، حملہ آور تو اسی بستر پہ آ کے ہونا تھا نا، نیند آ گئی تھی؟ کہا کونین کا رب گواہ، زندگی میں پرسکون راتوں میں سب سے زیادہ نیند والی یہ رات تھی۔ کہا علی وہ کیسے؟ رضی اللہ عنہ، کہا تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا علی امانتیں دے کے صبح مدینہ چلے آنا۔ اب ساری دنیا بدل سکتی تھی، دنیا کا کوئی ہتھیار علی پہ نہیں لگ سکتا تھا، زبان نبوت نے فرمایا ہے امانتیں دے کے چلے آنا، اس لیے مجھے سکون کی نیند آئی۔ حضرات ذی وقار انہوں نے کہا ہم نے تجھے ہمیشہ سچا پایا، ہمیشہ سچا پایا۔ فرمایا اچھا اگر سچا پایا ہے تو پھر ذرا اتنی سی بات بتا دو، اگر میں کہوں پہاڑ کی پچھلی جانب دشمن تیار ہے، تم پہ حملہ کر دے گا، مان لو گے؟
सच की गवाही तो दे रहे हो। कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे, एक तो आप खड़े ऊपर हैं, आपकी निगाह मुबारक उधर जा रही है, ऐसा ना भी होता, हम इधर होते आप इधर होते हम उधर होते, हम ये कहते आंखों को धोखा लग सकता है, मोहम्मद की जुबान में शक नहीं हो सकता। ये शरीक दुश्मन वो जवाब दे रहे हैं। हजरात जी वकार, इस मौके पे आपने फरमाया था आज मैं तुम्हारे सामने अपनी जिंदगी की 40 साल सफेद चादर खिलार कर पंजाबी वाली सामने खड़ा हूं। उठे कोई माई का लाल मक्के का बासी, मेरे अपनों से बेगानों से 40 साल में से किसी लम्हे पे कोई उंगली रखेगा? कहा नहीं, मा जर्रबना कैला सिद्कम व मरारा। फरमाया अगर तुम मेरे सच की गवाही दे रहे हो, हमेशा सच्चा पाया जवानी में, आज बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख रहा हूं, तो फिर मेरा एक सवाल है, अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दुनिया का सच है, कलमा पढ़ लो। चूंकि अरबी थे, माना जानते थे, असी तो भावें जल्ली भी पाई जाइए तो गल उत्थे ही रहिंदी है। जानते थे कि ला की तलवार हर इलाह जो रब के अलावा गर्दन उसकी उड़ाएगा फिर लल्ला पकाएगा। धमाका था, बड़ा मुश्किल था, इसलिए अपने बेगाने सारे मुखालिफ हो गए। और तो और हकीकी चचा, सक्का चाचा, सक्का सरदार अब्दुल उज्जा जिसका नाम अबू लहब है, ये उठा नौज़ बिल्लाह, कहने लगा तब्बन लक अलहाज़ा मा जमातना। नौज़ बिल्लाह तेरे हाथ टूट जाए इसलिए बुलाया था। महबूब मैं तेरे खुल्के अजीम पे कुर्बान जाऊं। महबूब जात में आला, बात में आला, खल्क में आला, खुल्क में आला, और नाम में आला, मकाम में आला, निजाम में आला, हर एतबार से आला है। आप खामोश हैं, मगर मेरे रब ने फौरन सूरत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। हजराते जी वकार सिर्फ इतना कहा, कूलू ला इलाहा, छोटा सा कलमा कहा, ना हजरत लात को कुछ कहा, ना हजरत मनात की तौहीन की, ना हजरत उज्जा को कुछ कहा, ना हजरत हुबल को कुछ कहा, सिर्फ कहा कूलू ला इलाहा। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, गर दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जो गोयम मुसलमानम बलर्जम के दानम मुश्किलाते ला इलारा। जब कहता हूं मुसलमान हूं मैं कप कपा जाता हूं, घबरा जाता हूं, थर्रा जाता हूं, इसलिए कि मैं जानता हूं ला इलाह कहने के बाद मुश्किलात क्या होती हैं। आइए इसकी तौसीक में एक बात अर्ज करूं। सुपर पावर का बादशाह शाह हिरकल, रोम का शहनशाह, जब आपने खत लिखे ना बादशाहों के नाम, तो सुपर पावर के बादशाह हिरकल को भी खत लिखा था। खत लंबा चौड़ा नहीं था, मुख्तसर, क्या अस्लिम तस्लम, कलमा पढ़ ले बच जा, कलमा पढ़ ले सलामती में आ जा। अब ट्रंप को लिख दे हम तो हर शह हिल गई ना। सुपर पावर के बादशाह को जब लिखा वो घबराया, सकते में आया, पांव तले से जमीन निकली। था पढ़ा लिखा बंदा, सोच में पड़ गया कि अरब जैसे इलाके का कोई बंदा इतनी बड़ी बात मुझे कह रहा है, लाजमन इसका पता करूंगा। उसने अपने हवारियों से कहा कोई बंदा मक्का मुअज्जमा से आए तो मुझे बताना है। कहा जनाब एक आया हुआ है, बंदा भी बड़ा रीजनेबल है, नस्ली है, असली है, सरदार अबू सुफियान, ताजर बहुत बड़ा, अभी मुसलमान नहीं हुआ था, हुजूर से मुखालफत बेपनाह है। बहुत सारे इसने सवाल किए, जिस तरफ मैं ले जाना चाहता हूं सिर्फ वही सवाल बताना है। उसने कहा सरदार मुझे पता चला तू खानदानी बंदा है, खानदानी बंदा झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, मुझे उम्मीद है तू सच सच बात कह देगा। कहा पूछ।
کہنے لگا یہ بتاؤ حل یرتد احد، نبی کی جماعت کے صحابہ میں سے کوئی ایک مثال ایسی ہے کہ وہ ناراض ہو کر جماعت چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو؟ کوئی ایک صحابی؟ ابو سفیان کہتے ہیں غصہ تو مجھے بھی بڑا تھا، مگر میں اپنی نسل اور اصل کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا شاہ ہرکل کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو، کیا مثال دوں؟ تو حیران رہ جائے گا۔ ہم نے پانی ابالا جس طرح چائے پکاتے ہیں، گڑکایا خوب، ابال کر پانی محمد کے کلمہ پڑھنے والوں کے جسم پہ انڈھیلا، چمڑی ادھیڑ دی، مگر ان کے سینوں سے نہ حب رسول نکلی نہ توحید کا نور نکلا۔ ہم نے کوئلے جلائے، ان پہ لٹایا، ہاتھ اور پاؤں پہ پتھر رکھ کے ہلنے نہ دیا، ان کی اپنی چربی سے کوئلے تو بجھ گئے، ان کے سینوں سے ایمان کی حرارت اور نور نہیں بجھ سکا۔ کہا اے شاہ ہرکل کیا بتائیں، کوئی جبر ایسا جبر نہیں؟ ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ چلو اللہ بارک سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ میں تو